انفو ود انم میں خوش آمدید. پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر. خواب شیشے کا قسط نمبر 4 پارٹ نمبر 17. دروازے پر لگی گھنٹی کی آواز تو سب ہی نے سنی، مگر چونکہ چوکیدار ہر وقت گیٹ پہ موجود ہوتا تھا سو امید واسق تھی کہ مہمان ہوا تو سیدھا اندر ہی آئے گا. تائی جان اور سائرہ چاچی ٹیبل پر رکھی سبزی بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ کسی نہ کسی سے بات کا ذکر چلتا نکلتا، جبکہ سمرہ نازک سے فریم کی نظر کی اینک لگائے اخبار پڑھ رہی تھی. جب ٹی وی لاؤنج میں کوئی داخل ہوا، السلام علیکم پھوپھو، جوشیلا نسوانی لب و لہجہ. سمرہ نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے ہونٹ بے اختیار کھلے. اخبار رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. گڑیا؟ وہ بھاگ کر نم آنکھوں کے ساتھ ان سے آ لپٹی. تائی جان اور سائرہ چچی ہاتھ روکے ان دونوں پھوپھی بھتیجی کو ملنے دیکھ رہی تھی. اس نے ان دونوں کو بھی سلام کیا. بھولی سی صورت والی بڑی پیاری سی لڑکی تھی. جب پاکستان میں تھے یہ لوگ تو یہ بچی تقریباً ہر ہفتے ہی آفندی ہاؤس آتی تھی. موہد کی ماموزاد تو تھی ہی، دوست بھی ٹھہری. سائرہ چچی کی یادداشت کمال کی تھی، ذہن میں ہی منٹوں میں جوڑ توڑ کر لیا. کیا بھلا سا نام تھا بھلا اس کا؟ انہوں نے 14 سال پرانی یادیں گنگنا لی. ہاں، سومیا نام تھا اس کا، جسے پیار سے سب گڑیا کہتے تھے. وقت کس پل کیا چال چلنے والا ہے اور قسمت کیا کھیل دکھانے والی ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا. سومیا اپنی پھپھو کے گلے میں باہیں ڈال کے بیٹھی تھی اور اب اسے انتظار تھا اپنے بچپن کے دوست موہد آفندی کا. چلتے ہیں اب قسط نمبر 5 کی طرف. مہرماں بظاہر بڑے اعتماد مگر در حقیقت لرزتے دل کے ساتھ گاڑی تک آئی تو اندر ملاحہ اور فرزین کو پہلے سے بڑا جمان اپنے ہاتھوں میں تھامے کون سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر وہ گاڑی سے 2 قدم دور ہی پوری طرح ٹھٹک گئی. موہد اسے نظر انداز کرتا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گیا. مہرماں نے اگلی نشست کی طرف دیکھا، وہ خالی تھی. وہ الجھی سی پچھلی سیٹ پہ ڈھیر ہو گئی. کیا آغا جان کسی کام کی غرض سے گاڑی سے اترے تھے؟ اسے اتنی جلدی واپس آتا دیکھ کر ملاحہ نے حیرت سے سرگوشی کی. طلال بھائی چلے گئے کیا؟ مگر مہرماں کی ساری توجہ گاڑی سٹارٹ کرتے موہد پر تھی. آغا جان کہاں ہیں؟ اس نے بھینجتے ہوئے لہجے میں ملاحہ سے پوچھا تو آواز دھیمی ہی تھی. آغا جان؟ مجھے کیا پتا، گھر پہ ہی ہوں گے. ملاحہ گڑبڑائی. اسے مہرماں کے سوال کی تک سمجھ نہیں آئی تھی، مگر مہرماں کی سیٹ پر تو جیسے کیلیں اگ آئیں. بیوقوف بنائے جانے کے احساس پر ذلت و اہانت کی شدید کیفیت حاوی ہوئی تو رگوں میں خون کی جگہ گویا شرارے دوڑ اٹھے. تم نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ شرر بار نگاہوں سے موہد کو دیکھتے ہوئے وہ اونچی آواز میں بولی تو غم و غصے کے مارے آواز پھٹ سی گئی. آپی؟ ملاحہ نے پریشان ہو کر اس کا ہاتھ دبایا. فرزین بھی گھبرا گئی تھی. موہد گاڑی مین روڈ پر لے آیا تھا، اطمینان سے بولا. تو کیا تم چاہتی ہو کہ سچ میں یہاں آغا جان ہوتے؟ تم ایک انتہائی بیہودہ اور اول درجے کے جھوٹے شخص ہو. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم اس طرح کی فضول سچویشن کریٹ کرتے. تذلیل کا گہرا احساس اس کے دل کو کچل رہا تھا. چہرے سے تپش کی لپٹیں نکل رہی تھیں. جی تو چاہ رہا تھا تھپڑوں سے موہد آفندی کا چہرہ بگاڑ دے. کس قدر ذلیل کیا تھا آج اس کی بےہودگی نے. اور طلال، اف میرے اللہ، آفندی ہاؤس کے ہونے والے داماد کی کیا عزت افزائی کر کے آیا تھا وہ. فرزین اور ملاحہ بیچاری حواس باختہ سی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بپڑی شیرنی کے بھڑکنے کی کیا وجہ ہے اور اسے قابو کیسے کیا جائے. فی الحال تو چپ رہنے میں ہی بھلائی تھی. یعنی تم ابھی بھی سمجھ رہی ہو کہ میں نے غلط کیا؟ وہ بیک میرر میں اس کا لال ببوکا چہرہ اور نم آنکھیں دیکھ کر طمانینت محسوس کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا. پھر گویا ہوا تو چلو ٹھیک ہے، چل کے آغا جان سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں. مہرماں نے سختی سے لب بھینچے. در حقیقت اس کا زور زور سے رونے کو جی چاہ رہا تھا. شاید اللہ تعالیٰ نے موہد آفندی نامی سزا دنیا میں ہی اس کے لیے تجویز کر دی تھی. گھر پہنچ کر پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ فوراً نیچے اتری اور دروازہ اس زور سے بند کیا کہ دونوں لڑکیوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے. اسے ٹینشن کے دورے پڑتے ہیں کیا؟ موہد ملاحہ سے پوچھ رہا تھا اور وہ بیچاری شرمندہ سی ہو رہی تھی. اچھی بھلی خوش مزاج سی مہرماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا. وہ تینوں مہرماں کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے. السلام علیکم. اندر داخل ہو کر موہد نے خواتین کو لاؤنج میں براجمان پا کر بآواز بلند سلامتی بھیجی تھی. موہد،
ادھر تو دیکھو بھلا کون آیا ہے۔ سمرا کی آواز میں چہکار سی تھی۔ سومیا مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تو اسے دیکھ کر موہت بری طرح چونکا، پھر اس کے تاثرات میں خوشگواریت بھی بھر آئی۔ مائی ڈیئرسٹ فرینڈ، موہت نے آگے بڑھ کر بڑی خوش دلی سے کہتے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ مومنا کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ کب سے آئی ہوئی ہو پاکستان، اب یاد آئی ہماری؟ وہ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سومیا کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ چمکی۔ کسی کے رویے کی بدصورتی پردہ ذہن پہ لمحہ بھر کو جلملائی تھی۔ ایسے ہی بس اس نے اپنے مرجھائے ہوئے لب و لہجے پہ جیسے بشاشت کا لبادہ فوراً ہی اوڑھ لیا۔ مگر اب میں نے جان لیا ہے کہ دنیا میں ایک اچھے دوست سے بڑھ کے اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اسے نبھانے میں ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ اس نے موہت کے مسکراتے چہرے پہ نظر جما کر کہا۔ بیٹھو۔ اس نے سومیا کو اشارہ کیا اور فرزین اور ملاحہ سے اس کا تعارف کرانے لگے۔ اس کا موڈ بہت فریش لگ رہا تھا۔ تعارف کے مرحلے سے گزرتی موہت کے رویے کی نرمی اور توجہ کا جانچتی سومیا دل ہی دل میں نمیر آفندی اور موہت آفندی کا تقابلی جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ ایک محبت کا رشتہ تھا تو دوسرا دوستی کا۔ قدرت ہی جانتی تھی کہ سومیا کا دل کس راہ کا مسافر ہونے والا تھا۔ وہ اپنی تذلیل کا جتنا بھی ماتم مناتی کم تھا۔ دل تھا کہ کسی طور چین ہی نہیں پا رہا تھا۔ بیٹھی تو تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوتی، ٹہل ٹہل کر ٹانگیں شل ہو رہی تھی، رونا تھا کہ تھمنے میں ہی نہ آتا تھا۔ سمجھا کیا ہے اس خبیث انسان نے مجھے؟ جب جی چاہا جس کے سامنے چاہا ذلیل کر لیا، اور پھر طلال کی بے عزتی۔ اف، اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے دل پہ ہاتھ پڑتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ کس طرح کی فیملی ہے ہماری؟ تنگ دل، تنگ نظر، اور یہ پہنچا کیسے وہاں؟ فرزین اور ملاحہ پر بھی نگاہ رکھی ہوئی تھی اور مجھ پر بھی، یعنی باقاعدہ پلاننگ۔ اچانک تو پہنچ نہیں سکتا وہاں۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر دکھنے لگا تھا۔ رو رو کر آنکھیں سجا لیں۔ واش روم میں پانی کا نل کھولے واش بیسن پہ جھکے اس نے چہرے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو ذہن میں جماکا سا ہوا۔ سوچ کا ایک نیا ذروہ ہوا تھا جیسے۔ تزئین نے میری اور طلال کی باتیں سنی تھی تو کیا اس نے؟ اسے اپنی ہی سوچ پہ یقین نہیں آیا۔ تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اس کا ذہن سنسنا سا رہا تھا۔ چلتے ہیں وقار آفندی اور زرنگار کی طرف۔ وقار آفندی اور زرنگار کی زندگی باہمی محبت اور اعتماد کے سہارے دھیرے دھیرے اپنی راہ پر گامزن تھی۔ فلیٹ کا کرایہ زیادہ نہ تھا، سو دوستوں کے ہر تعاون کو ٹھکراتے ہوئے وہ زرنگار کو 2 کمروں کے کرائے کے گھر میں لے آیا تھا۔ یار دوست کیا صرف بھلے وقتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں؟ مسر اور کاشف سخت خفا تھے۔ وقار کے ہونٹوں پہ طمانینت بھری مسکراہٹ۔ جب برا وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی، ابھی تو سب بھلا ہی ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، مگر خوشیوں کے دھیرے دھیرے جھولتے اس ہنڈولے کو جھٹکا تب لگا جب وقار افندی کو بنا کوئی توجہ پیش کیے نوکری سے جواب دے دیا گیا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اتنا اچھا چل رہا تھا سب، کام بھی ٹھیک کر رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیوں بنا نوٹس کا جواب دے دیا۔ اس سے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا جا رہا تھا اور زرنگار کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی ہر پریشانی خود میں سمو لے۔ اس نے اپنے اندر کی بے چینی کو دباتے ہوئے لبوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ سجا کر لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کے رزق کو آگے رکھ کے انتظار نہیں کرواتے، گناہ ملتا ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وقار نے اس کا ہاتھ تھاما، لقمہ چباتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مامتا کا دلکش روپ لیے، شانوں تک پہلے ماڈرن انداز میں کٹے بالوں کو اب سیدھی چوٹی میں باندھے وہ سادگی کا پیکر تھی، مگر بہت خوبصورت۔ وہ مثل ماہتاب تھی، ٹھنڈی روشنی دینے والا چاند، وقار آفندی کی زمین کا روشن ماہتاب۔ تھوڑے باری ہوتے وجود نے بھی اس کی خوبصورتی کو مانت نہ کیا تھا، بلکہ مامتا کا یہ روپ اسے مزید دلکشی عطا کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں کے جمود سے ناواقف نہیں تھی۔ مسکرا کر پوچھا تو وہ قدرے آزردہ نظر آیا۔ زرنگار نے دوسرا نوالا آگے بڑھایا، مگر اس نے منہ نہ کھولا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا میں نے زری، ہمارے مستقبل کے لیے تمہیں بڑی شان سے بیا کے آفندی ہاؤس لے جانے کا تہیہ کر رکھا تھا میں نے، اور نصیب میں لکھا تھا یہ کرائے کا 2 کمرے کا مکان۔ زرنگار نے اس کی مایوسی اور آزردگی کو ہنسی میں اڑایا۔ ہاں تو میں کہاں کی ملکہ تھی؟ میرے دل کی ملکہ تو تھی نا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ وہ تو اب بھی ہوں، باقی حالات اور موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں وقار، ان کی کیا ٹینشن لینا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ دل میں کوستی تو ہوگی مجھے، یہ تنگ دستی، یہ کم مائگی تمہارے تو خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔
وقار، اس کا دل واقعی تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں خوش ہوں، بہت خوش، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی تو وہ اس کا نوالا والا ہاتھ پرے کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زرنگار نے نوالا پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے دسترخوان سے ہاتھ صاف کیا اور باجلت اٹھی۔ کسے یقین دلا رہی ہو زری؟ مجھے یا خود کو؟ وہ جانے اس پر ہنسا تھا یا خود پر۔ صحن میں سامنے لگے بیسن پر جا کر کلی کرنے لگا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ واپس آیا تو زرنگار نے سفید تولیے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ وقار ٹھٹکا، وہ ناراض ہو گئی تھی۔ تولیہ ریک پر لٹکا کر وہ اس کے پیچھے کمرے میں گیا۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی سر جھکائے چادر کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ وقار کو خود پر افسوس ہوا، ایسے ہی ٹینشن کا شکار ہو کر اس کا بھی موڈ خراب کیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وقار نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا تو نم آنکھیں اسے بے چین کر گئیں۔ میں نے تو ایسے ہی… تم تو سیریس ہو جاتی ہو یار، پتہ تو ہے فضول بولتا رہتا ہوں میں۔ آپ ان حالات میں گزارا کریں گے تو کیا میں نہیں کروں گی وقار؟ لاکھوں کے لالچ میں نہیں، عزت کی روٹی کے لالچ میں آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، پھر کیوں میرا دل دکھاتے ہیں آپ؟ مکمل بھروسہ بھی نہیں کرتے، آدھا بھروسہ تو دل توڑ دیتا ہے وقار۔ وہ بے حد آزردہ خاطر تھی، آنکھوں میں نمی اور لرزتے گلابی لب۔ وقار نے پیشمان ہو کر بے اختیار اس کا سر اپنے سینے پہ لگا لیا تھا۔ آغا جان کا فون آیا تھا۔ سلام و دعا کے بعد انہوں نے ہنکارا بھرا اور طنز سے پوچھا، کیا حال ہے برخوردار؟ عشق کا بھوت اترا یا ابھی بھی کچھ اثر باقی ہے؟ میں اس بھوت کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ کام کی بات کریں۔ وقار نے رسان سے جواب دیا تو وہ تحکمانہ رعونت سے بولے، یہ ڈرامہ بازی چھوڑو، بہت جذباریت دکھا لی تھی تم نے اور برداشت کر لی ہم نے، سیدھے گھر آؤ اب۔ تو پھر آپ بھی اپنی بہو کے استقبال کی تیاریاں کر لیں بابا جان، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ بکواس بند کرو، وہ تپ اٹھے، گرج کر بولے، خبردار جو اس نطفہ ناتحقیق کو دوبارہ سے اس گھر میں لانے کی بات کی ہو تو۔ ان کی زبان سے زرنگار کے لیے گالی سن کر وقار کی رگوں میں شرارے دوڑ اٹھے۔ بابا جان، وہ انہی سختی سے ٹوک گیا، اس کا ماضی جو بھی رہا ہو، اس کی موجودہ پہچان یہی ہے کہ وہ وقار افندی کی بیوی اور آغا ذوالفقار افندی کی بہو ہے۔ الو کے پٹھے، خبردار جو ہمارا نام اس بے حمیت عورت کے ساتھ جوڑا۔ وہ غیظ و غضب کا شکار ہونے لگے۔ تو پھر وقار افندی کو بھی بلا دیں، اس کا نام بھی اس عورت کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے بابا جان، اور اب موت کے بعد ہی الگ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ بعض اوقات دل کے بہت قریب رہنے والے ہی دل دکھا دیتے ہیں، بس ہمیں پتہ دیر سے چلتا ہے۔ اس کے اپنے بھی یہی کام کر رہے تھے اور بار بار کر رہے تھے۔ ہر بار زرنگار اس کے دل میں مزید اتر جاتی تھی، وہ اس کے اور قریب ہو جاتا تھا۔ بہت پچھتاؤ گے وقار، واپس لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں تم سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ بھول تو آپ چکے ہیں بابا جان۔ ان کے تند و تیز لہجے کو وقار افندی کی ٹھہری ہوئی پرسکون آواز نے کاٹ دیا۔ جب مجھے 3 بار نوکریوں سے جواب ملا، بنا نوٹس کے نکالا گیا، تب ہی تھوڑی سی تحقیق کے بعد پتہ چل گیا مجھے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنی کہ اپنے بیٹے کو ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرنے ہی نہیں دے رہے، دیکھ ہی نہیں سکتے اتنی محبت کرتے ہوئے۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید آغا جان کو توقع نہیں تھی کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہوگا۔ پھر وہ کنکھار کر تنفر سے بولے، محسوس کرو گے اس میں بھی ہمارا پیار پاؤ گے وقار افندی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ تمہارا آفس، تمہارا سونا کمرہ تمہارے انتظار میں ہے وقار، لوٹ آؤ گے تو سب بنا کچھ جتائے تمہیں گلے سے لگا لے گے وقار، مگر تنہا، فقط وقار افندی۔ اور وہ جو وقار افندی اندر سے مر جائے گا بابا جان، اس کا کیا؟ وہ غم و اندوہ سے لہجے میں بولا۔ ڈراموں فلموں والے ڈائلاگ مت بولو مجھ سے وقار، کول دے کر پھرنے والے اندر ہی مر جایا کرتے ہیں بابا جان، اور میں وعدہ کر کے مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ حافظ، اس نے قطعیت سے کہہ کر لائن کاٹی اور پھر موبائل ہی بند کر دیا۔ وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ زرنگار ایسی حالت میں تھی اور وہ نوکری سے فارغ۔
दोस्तों से मदद लेना गवारा ना था कि इनके घर वाले भी वकार से इनका मेल जोल अब ख़ास पसंद नहीं करते थे। कुछ आगा जान की मेहरबानी इनके दोस्तों के जो बेटे हुए, तब इसने ज़रनिगार को लेकर सबकी नज़रों से रूपोश हो जाने का सोच लिया, किसी छोटे दूर दराज मोहल्ले या गांव में जहां आगा जान की सोच की भी रसाई ना हो। मगर अब ज़िंदगी से बदले लेने का वक्त आन पहुंचा था। ज़िंदगी से भी कोई बच सका है भला? और ज़िंदगी से बचकर सिर्फ वही भाग सकता है जिसकी मौत आ जाए। पूरा नावल सुनने के लिए देखते रहिए ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 5 हिस्सा नंबर 2। जानिए ज़रनिगार और वकार अफंदी के साथ क्या हुआ और घर के हालात कैसे होते गए।